بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات ورس نمبر 6 to 8 کے اندر خبر کی تحقیق اور تصدیق کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس حوالے سے آپ جب سورہ حجرات کا خلاصہ لکھیں گے یا اس کی تھیم لکھیں گے تو اس میں ہیڈنگز جو ہے وہ بن سکتی ہے کہ خبر کی تحقیق کر لیا کرو، انویسٹیگیٹ دی نیوز یا ویریفائی دی نیوز، آپ لوگ جو مناسب سمجھیں اس طریقے سے اس کی ہیڈنگ بنا سکتے ہیں۔ تو اب ہم ورس نمبر 9 اور 10 دیکھیں گے سورہ حجرات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرو اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ شان نزول بیک گراؤنڈ کہ یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی۔ ایک جگہ پر منافقوں کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی اور ان سے کچھ فاصلے پر تھوڑی دور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خچر جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا۔ خچر نے یورین اور اسٹول گندگی پاس کی تو اس کے اوپر جو منافقین تھے وہ مسلمانوں کی جماعت کو چڑھانے لگے کہ کتنی بدبو آ رہی ہے اور یہ کیا معاملہ ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ منافقین کی اور جو سچے مسلمان تھے ان کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا یہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں گروہ کے درمیان جو ہے وہ صلح کروائی۔ تو اس آیت کی اگر ہم دیکھیں کہ ہیڈنگز یا خلاصے کے اندر جب آپ لکھیں گے کیا بنتی ہے، تو آپ اس کے اندر صلح کرا دیا کرو، دو جماعتیں جب آپس میں لڑیں تو اس کا میل ملاپ کرا دیا کرو، اس طریقے سے آپ جو مناسب سمجھیں اس طریقے سے ہیڈنگ بنا سکتے ہیں۔ اب اس آیت کو ہم جب اپنی جو ہے وہ لائف کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے، ہم اس شخص کا ساتھ دینا پسند کرتے ہیں جس کے پاس عہدہ ڈیزگنیشن جس کا اچھا ہو، یا یہ کہہ لیں کہ جو پیسے والا ہو۔ اگر غریب انسان اور پیسے والے انسان، یا ایک ایسا انسان جو عام انسان ہے اور ایک ایسا انسان جو کسی منصب پر فائز ہے کے درمیان جب لڑائی ہوتی ہے تو ہم اس پیسے والے شخص کا یا اس منصب والے شخص کا ساتھ دیتے ہیں۔ غریب انسان ہمارے پاس آ کے بولتا رہتا ہے، چیختا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے کہ میری مدد کرو، اور ہم اور آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اڑتا ہوا تیر کیوں لیں، ہم تمہاری وجہ سے اس بندے سے اپنے معاملات کیوں خراب کریں، ہمارے ساتھ تو معاملات بہت اچھے، ہم تو خراب نہیں کریں گے۔ تو بیٹا یہ کہلاتا ہے دوغلا پن۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں تو ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، مظلوم کی مدد کرنی ہے۔ ہم اور آپ بولتے ہیں گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، کہ تمہیں اس شخص سے جو ہے وہ اس کے منہ لگنے کی کیا ضرورت تھی، یا تمہیں کیا ضرورت تھی اس کے پاس جانے کی، جب تمہیں پتہ ہے کہ وہ تمہیں گھاس نہیں لگا دیتا، منہ نہیں لگاتا، تو تمہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہم تو نہیں پڑیں گے تمہارے معاملات میں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لڑو، اس وقت تک لڑو، اس وقت تک جا کے سچ بات کہو، اس وقت تک اس کو سمجھاؤ جب تک وہ مان نہیں جاتا، اور اگر وہ مان جائے تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، یہ نہیں کہ وہ بڑا شخص ہے، بڑے رتبے پر فائز ہے، بہت مال اور دولت اور پیسے والا ہے، تو جو ہے وہ اس کو جھکنے نہیں دو، غریب انسان کو ہی جھکاؤ نہیں، عدل کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اور یہ جو ہم بڑے لوگوں سے جا کے نہیں بولتے یا ان سے جا کے نہیں لڑتے، حق بات سچ بات، غریب کا ساتھ نہیں دیتے، تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری پی آر،
ہمارا جو پرسنل ریلیشن ہے اس شخص سے وہ خراب نہ ہو۔ اب یہ پرسنل ریلیشن ہے کیا؟ پی آر کس کو بولتے ہیں؟ پی آر کا مقصد یہ ہے کہ والد صاحب یا بڑا بھائی یا بڑی بہن یا والدہ اس وجہ سے بڑے لوگوں سے، یا ہم اور آپ اس وجہ سے بڑے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں یا پیسے والوں لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں کہ جب ہم پر برا وقت آئے گا تو یہ گوٹ سنبھال کے رکھیں، یہ ہمارا کام کرے گا، ہم اس سے پیسے لے سکتے ہیں، ہم اپنے سے کام نکلوا سکتے ہیں۔ تو بیٹا جیسا سوچ لیا ویسا ہوگا۔ مطلب ایک شخص نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میرا بچہ، میرا بھائی یا میری بیٹی یا کوئی اور شخص میرا فلاں غلط کام کرے گا تو میں اس بڑے شخص سے کام نکلواؤں گا، جب میرے برے حالات آئیں گے تو پھر میں اس سے قرض لوں گا۔ تو آپ نے جیسا سوچا، گمان کیا، جیسا خیال کیا ویسا تو ہوگا آپ کے ساتھ۔ یہ کیوں نہیں سوچتے یا یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارے اوپر برا وقت آئے گا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہے نا ہمارے لیے، وہی کافی ہے، الیس اللہ بکافٍ عبدا، کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی ہیں۔ جنگ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کچھ ہے لے کے آ جاؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامان لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میرے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی ہیں۔ یہ تھا ایمان۔ ہماری اور آپ کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے؟ دنیا کا اسٹیٹس تو دیکھتے ہیں، لیکن کبھی اپنے ایمان کو جانچنے کی کوشش کی کہ ایمان کے کس درجے پر ہم اور آپ فائز ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ چند سکوں کے عوض ہم اپنا ایمان داؤ پہ تو نہیں لگا رہے کہیں؟ اور ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا بیٹا۔ کیوں بات یہ ذہن میں ہمارے نہیں آتی؟ ہماری صبح، شام، رات، 2 دنی 4 اور 4 دنی 8، پیسہ 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 پیسہ، نہ باپ بڑا نہ بھیا۔ آج کے دور میں جو کانسیپٹ ہے نا، نہ باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ ہر شخص دوسرے شخص کو پیسے کی وجہ سے دھوکہ دینے میں لگا ہوا ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے چھپا رہی ہے کہ اس کے پاس کتنے پیسے کہیں وہ مانگ نہ لے، شوہر بیوی سے چھپا رہا ہے کہ اگر اس کو پتہ چل گیا تو یہ کہیں شاپنگ، کہیں خرچہ نہ کروا دے۔ اولاد اپنے ماں باپ سے بچا رہی ہے پیسے کہ اگر بتا دیا ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں تو پھر نیکسٹ پاکٹ منی جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ ماں باپ اولاد سے بچا رہے ہیں کہ اگر ان کو پتہ چل گیا اتنے پیسے ہیں تو یہ کہیں ڈیمانڈ نہ کر دیں کہ نیا موبائل چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے۔ کتنی محنت کرتے ہیں اس پیسے کے لیے، صبح سے شام اور رات لگا دیتے ہیں، پھر جب پیسہ ملتا ہے سب کچھ دنیا کے منصب پہ فائز ہو جاتے ہیں تو ساری زندگی جو پیسہ کمایا بڑھاپے میں وہی پیسہ جا کے ہاسپٹل میں دے دیتے ہیں۔ جب مر جاتے ہیں، آخری وقت آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر جیسا میں نے پچھلی آیت میں بتایا کہ سب سے پہلے جو چیز چھینی جاتی ہے وہ ہے نام۔ نام سے بھی کوئی پکارنا گوارا نہیں کرتا، میت کا ہے، جنازہ کا ہے، اور دفن کر کے آتے ہیں۔ کل تک جو محبت کے دعوے کرتی تھی اولاد، برابر میں لیٹنا پسند نہیں کرتی، ماں ہو یا باپ ہو۔ اور پھر سب سے پہلا جو لڑائی، جو جھگڑا شروع ہوتا ہے وہ وراثت کے معاملے میں، پیسے کے معاملے میں۔ تو یہ جو دنیاوی چیزوں کے لیے ہم اور آپ لڑ رہے ہوتے، غریب انسان کا جو ہے وہ مدد نہیں کر رہے ہوتے، تو خدا را ایسا نہ کرے۔ اس حوالے سے ون بیسٹ بھی آ سکتا ہے کہ سورہ حجرات کے مطابق ظالم کی مدد کرنی چاہیے یا مظلوم کی؟ تو مظلوم کی مدد کرنی چاہیے۔ اور ہیڈنگز جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ٹیم کے اندر یا خلاصے کے اندر صلح کرا دیا کرو، میل ملاپ کروا دیا کرو، اس طریقے کی آپ جو مناسب ہوں گے اس طریقے سے ہیڈنگ بنا سکتے